کسی بھی اہم کام کے لیے لازماً تیاری کی جاتی ہے. اگر کوئی کام بھی تیاری کے بغیر شروع کر دیا جائے تو اس میں وہ روح نہیں آتی، اس کام کو آپ صحیح طور پر انجوائے نہیں کر سکتے اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. عملی تیاری میں کیا چیز آتی ہے کہ مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں آپ کو اتنا راشن چاہیے، جیسے گھریلو خواتین ہیں جو گھر چلاتی، اتنا راشن چاہیے، یہ چیزیں خریدنا ہے، یا عید پہ کپڑے بنانا ہے، یا اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرانا ہے، یا زکوٰۃ دینا ہے، یا صدقہ خیرات کرنا ہے، یا درس قرآن دینا ہے، یہ جو بھی کام آپ رمضان میں کرنے والے ہیں، اگر بیٹھ کر رمضان سے پہلے ان کے بارے میں مذاکرہ کر لیں، ڈسکشنز کر لیں، گفتگو کر لیں، تیاری کر لیں، عملی طور پر آپ بازار جا کر اپنا حساب کتاب کر لیں کہ کتنا خرید و فروخت کرنی، یا منگوا لیں. اگر آپ خود نہیں جاتے تو بھی منگوا کے سب چیزیں کچن کی ایک طرح سے دوبارہ سیٹنگ کر کے ہر چیز سحری افطاری کے اعتبار سے، پھر ٹائم ٹیبل آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے آپ سحری افطاری کے اوقات فالو کرتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کو کہیں اور تراویح پڑھنے کے لیے جانا ہے تو سواری کا ارینجمنٹ، یہ کس کے ساتھ جانا ہے، یہ کس کو اور ساتھ میں لانا ہے، یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے ایک ایک کر کے، جن کا بھی میں ذکر کروں گی، ان کو عملی طور پر بھی تیار کر کے رکھ لیں اپنے پاس. اس سے آسانی یہ ہوگی کہ جب کام شروع ہوگا تو آپ رائٹ اوے کام ڈے 1 سے شروع کر دیں گے. اور اگر آپ تیار نہیں ہوں گے تو پہلا عشرہ تو آپ کا صرف سوچ بنانے میں گزر جائے گا کہ اچھا رمضان آیا. جو کام آپ کو کرنے ہیں یہ چیزیں آپ نے روز کرنی ہے. مثلا میں نے لکھ کے رکھا ہوگا کہ سب سے پہلے صبح میں کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد تسبیحات کون سی کرنی. حالانکہ مجھے پتا ہے یہ کرنی ہے، لیکن پھر بھی میں کاموں کے پریشر میں بازو کو بھولنے لگتی ہوں، تو میں وہ کارڈ مجھے یاد دلاتا ہے کہ آج میں نے یہ کام نہیں کیا. کہ مثلا اگر آپ نے اپنے اوپر کچھ نفل باندھے ہوئے ہیں یا کچھ ذکر خاص کرنا ہے، آپ کو خاص سے مراد مسنون ہی ہے، وظیفہ مراد نہیں ہے کہ 1000 دفعہ کچھ، لاکھ دفعہ کچھ پڑھنا ہے، تو ان سب کے انہیں ترتیب بار اپنے چیزیں لکھ کر رکھ لیں. پھر یہ ہے کہ جائے نمازیں وغیرہ دھو کے صاف ستھری کر لیں، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض گھرانوں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اور بہت فریکوینٹلی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ سارا گھر صاف رکھتے اور ایک جائے نماز گندی رہ جاتی، شاید وہ مائنڈ کرتے اس کو دھونا یا گناہ سمجھتے ہیں. تو عبادت میں لطف کے لیے کیا ہے، تھوڑا سا گھر کی صفائی کو بھی دیکھ لیں، اور کچن کی صفائی، گھر کی صفائی، اپنے بیڈ کی، کمرے کی، جہاں آپ کو عبادت کرنی ہے، جہاں پڑھنا ہے، کتابوں کی شیلف کی، الماری کی، یعنی ہر ایک چیز جو ہے بالکل ترتیب سے کر لیں. اور اتنی ترتیب سے کر لیں، بلکہ میں تو بعض اوقات یہ کیا کرتی تھی کہ جو بیڈ بستر وغیرہ سال بھر اٹھتے رکھے جاتے ہیں، وہ میں رمضان سے پہلے چادریں، ہر چیز اس طرح ایسی جگہ پہ رکھ لیتی تھی کہ بس صرف 1 منٹ اس میں لگے اور ہر چیز جلدی جلدی تبدیل ہو جائے. اور لانڈری بھی رمضان کے لیے بچا کے نہیں رکھیں، سب کچھ واش کر لیں، کلین کر لیں. اور اس طرح آپ جب رمضان، جیسے لوگ عید کی تیاری کرتے ہیں، تو عید سے بڑھ کر آپ رمضان کے لیے عملی طور پر تیار ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ کارڈ پر ذہنی طور پر عبادات کی تفصیل لکھ کر وہ تیاری کر لیں. اور پھر خاص طور پر یہ بات کہ کوئی بھی نیکی جو نفل کا درجہ رکھتی ہے عام دنوں میں، وہ رمضان میں فرض کا اجر و ثواب پاتی. جو عام دنوں میں نفل کا مقام رکھتی ہے وہ رمضان میں فرض کا مقام رکھتی. پھر اسی طرح فرض جو ہے وہ 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے آپ نے ذاتی کام جو کرنے ہیں اس میں روزہ رکھنا ہے، اور روزے میں صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور جھوٹ پہ عمل کرنا اور لڑائی جھگڑا اور فحش گفتگو اور ان چیزوں کو نہیں، تو پھر اس کا روزہ نہیں، کیونکہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں. تو یہ رمضان کا موقع اگر آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس میں اس سنت پر عمل ہو جائے. تو ساری نمازوں کو اول وقت میں، یعنی یہ جو عبادات ہے رمضان میں ذاتی عبادات، اس میں روزے کو، حقیقی روزہ، نماز کو، اول وقت کی نماز اور خشوع و خضوع، پھر اسی طرح نوافل میں جو چیزیں آپ کر سکتے ہو، اور اس میں خاص طور پر قیام اللیل یعنی جو تراویح کی نماز ہے اس کا اہتمام، کیونکہ ایک نفل جو ہے اس فرض کے برابر ہے. عام دنوں میں فرضوں میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کی کمی کو پورا کرنے کا سبب بنے گا. اس لیے تراویح کو بہت شوق کے ساتھ، کیونکہ اس میں مغفرت کا وعدہ بھی ہے کہ جو رمضان میں قیام شوق و ذوق کے ساتھ کرے گا وہ اس کی گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی فجر کے وقت تلاوت جو ہے، یعنی نماز کے بعد جو آپ تلاوت کریں، اس تلاوت کو لاؤڈلی کرنے کی عادت ڈالیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان کی لکنت اور آپ کی زبان کی وہ جو ہے رکاوٹ وہ دور ہوگی اس سے انشاءاللہ. پھر اسی طرح یہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں خاص طور پر ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں.